توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنائیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے لیے گزاریں. یہ توحید عین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع توحید یا شرک. اور دیکھیں، ابتدائی طور پہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں آ کے ان دو صورتوں میں سے یا ان دو پوزیشنوں میں سے ایک پوزیشن ضرور اختیار کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، مطلب اس کا بڑا آسان ہے. یا تو دنیا کو یہ آئیڈیل بنا لے گا اور زندگی پھر اپنی مرضی سے گزارے گا، یا اللہ کو منزل بنا کے اور آخرت پر یقین کر کے پھر زندگی اللہ کے لیے گزارے گا اور پھر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا. اور بات دیکھیں بڑی مختصر ہے اور بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے. اس وقت ہم یا تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، یا ہمارے لیے اللہ کے احکامات کی یا اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آج کا مسلمان یہ دوسری صورت ہے. قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن میں اپنے لیے ہدایت نہ تلاش کرتے ہیں نہ ہمارے لیے ہے. قرآن بس صرف وہ ناظرائی کی حد تک رہ گیا ہے. ناظرہ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، بس وہ اور خاص مواقع پہ آپ استعمال کرتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھ لیں، آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور ہر مسلمان کے گھر میں، بعض گھروں میں تو یعنی درجن ہوں گے یا 5 ہوں گے یا 6 ہوں گے، جو بھی ہیں، ایک قرآن تو لازمی ہوتا ہے. تو قرآن ہے، لیکن ہمیں آپ دیکھ لیں ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قرآن تو ایک نصیحت ہے اور دین کی تفصیلات ہیں کہ دین تم زندگی کیسے گزارو گے. قرآن میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے، لیکن اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں. ہماری منزل تو دنیا ہے. تو پھر قرآن میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں. دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حقیقت میں ایسے ہیں جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ دنیا ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں. 5 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، بس سب کے لیے دنیا اہم ہے اور دنیا کی زندگی اور دنیا کے مسائل بس. تو یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے. دیکھیں، آج جو میرا موضوع ہے وہ توحید یا شرک ہے. توحید کا مطلب پہلے جان لیں کہ توحید کیا ہے. اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کو منزل بنا کے اور زندگی اللہ کے لیے گزارنا، یہ توحید عین ہے. توحید عین. باقی تو دیکھیں ہم جو کچھ سن رہے ہیں یا جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنائیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے لیے گزاریں. یہ توحید عین ہے. لیکن اب شرک کیا ہے کہ منزل آپ کی ترجیح ہو گئی دنیا، اور دنیا کی
زندگی آپ کے لیے اہم ہو گئی اور آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے اور آپ کے لیے مسئلہ نمبر 1 اور نمبر آخری دنیا ہے، تو اب قرآن میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید پر آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ آج دیکھ لیں عام طور پہ جو دین ہے وہ ہم نے نماز روزے تک محدود کر دیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ آج کسی کی بڑی خواہش ہوتی ہے بس ہم مکے مدینے چلے جائیں، اور بس اللہ کے گھر ایک خواہش ہے، وہاں کے پھر واپسی کی جلدی ہوتی ہے۔ میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں، عمرہ کر لیا اور مسجد نبی اب چلو واپس۔ تو دیکھیں دین کے بارے میں ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دین اصل میں توحید ہے ہمارا۔ دیکھیں ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کلمے کا مطلب کیا ہے کہ میرا حاکم، میرا مالک، میرا رب تو اللہ ہے، میرا مقصود بھی اللہ ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے، دیکھیں لا الہ کا مطلب جو لفظی ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے میرا، میں اور کسی کا کہنا نہیں مانوں گا۔ لیکن یہ تب ہوگا، یعنی اللہ آپ کا معبود تب ہوگا جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں گے، تو اور اللہ کو منزل بنا لیں گے۔ اب توحید یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا آپ کی مجبوری بن جائے گی۔ جیسے کہ آپ بیمار ہیں تو دوا کھانا، اور آپ علاج میں سیریس ہیں تو آپ دوا کا پھر خیال رکھتے ہیں، اور کہا بھی جاتا ہے بھئی ٹائم پہ لو، طریقہ کار سے لو، جو بھی ہدایات ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں ڈاکٹر کے پاس سے۔ تو اگر آپ اپنے علاج میں سیریس ہیں اور شفا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ گولیاں جس کا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ کھاتے ہیں باقاعدگی سے۔ تو توحید کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی طرف رخ کر لینا، اللہ کو منزل بنا لینا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ توحید عین ہے۔ تفصیلات تو ہیں لیکن میں مختصر بات بتا رہا ہوں۔ لیکن دیکھیں شرک کیا ہے؟ شرک اللہ سے رخ پھیر کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا۔ اب اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا۔ یا رک جائیں ذرا، اللہ کا حکم اور نبی کا پھر آپ کے لیے اہم نہیں رہے گا۔ آج اس معاشرے کو دیکھ لیں، کیا روایات ہیں ہماری، کیا عادات ہیں، کیا قومی اخلاق کیا ہے ہمارا۔ تو آج کل تو ہم نے ہمارے بڑے جو ہیں وہ سیاستدان ہیں جن کے لیے اور جن کے حکم پر ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ سیاسی لوگ جب آتے ہیں جلسوں میں یا وہ، تو بس ایک جوش آ جاتا ہے حاضرین پر، کیونکہ وہ ان کے متوالے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، اور ایک جوش اور ایک پروٹوکول اور یہ اور وہ۔ تو دراصل دیکھیں ہم سب دنیا کے دیوانے ہیں۔ میں اگر تمام باتوں کو سمیٹوں تو یہی ہے، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، اللہ کا دیوانہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ بننا چاہتا ہے۔ آپ اپنی آرزوؤں کو دیکھ لینا۔ اور ہم سب دیکھیں، یہ عام لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ہم دنیا کے دیوانے ہیں، ہمارے خیالوں میں دنیا چھائی بھی ہے اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مختصر بات ہے، ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ ہے نہیں سوائے دنیا کے۔ تو یہ سب صورتحال اگر ہے تو یہ شرک ہے۔ شرک دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.